ہم نے جی پڑھنا ہے سب سے پہلے حقوق، یہ نیا چیپٹر ہے کہ حق ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ حق کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی فرد یا انسان کے کسی کام کرنے کی طاقت یا کسی چیز کے رکھنے کا دعویٰ حق کہلاتا ہے، جسے ریاست تسلیم کرتی ہے۔ لیکن یہ حق جو ہے، جو دعویٰ جو ہے طاقت کا، وہ اخلاق کے اندر ہو، وہ انسانیت کے دائرے میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پر وہ ہو، ٹھیک ہے۔ حق کی صلاحیت، حق جو ہے کسی کی صلاحیت کو تسلیم کرنے کا بھی نام ہے۔ کوئی کسی کام کے لیے کتنا اہل ہے اسے بھی حق کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے لفظ رائٹ استعمال ہوتا ہے۔ اب چیمبر ڈکشنری نے اس کی تعریف یہ کی ہے، حق کسی کام کے کرنے کا اختیار ہے اگر اخلاقیات اور قانون کے مطابق ایسا کرنا آپ کے لیے موضوع ہے یا اس شخص کے لیے موضوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم تھوڑی سی انسانی حقوق کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے انسانی حقوق کی، یعنی انسانی جو حقوق ہیں، بڑے نشیب و فراز سے گزرے ہیں۔ انسان ایک دور میں جب نہ وہ کپڑے پہنتا تھا، نہ وہ تہذیب سے روشناس تھا، غاروں میں رہتا تھا، اس وقت جو قانون تھا اس کو کہتے تھے مائٹ از رائٹ، یعنی صدیاں گزری ہیں یہ موجودہ دور میں پہنچنے کے لیے۔ ورنہ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب انسان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا، وہ سارے لوگ غلام بن جاتے تھے، عورتیں غلام بن جاتی تھی۔ اب سب سے پہلے ابتدائی دور دیکھیں، ابتدا میں انسان جب غاروں میں رہتا تھا تو تب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی تو ہوتا تھا۔ جو علاقہ فتح ہو گیا اور جس کو قبضہ کر لیا، لوگوں کو غلام بنا لیا، اور اس وقت یہ دور ہوتا تھا۔ اور انسانی حقوق اس وقت یعنی طاقت کی بنیاد پر، کہ جس کی طاقت ہے، آج بھی یہ کسی حد تک یہ چیز ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ تھی۔ پھر سب سے آگے 2 نمبر پہ ہم یونانی دور اور فلسفی پڑھیں گے۔ دیکھیں، یونان کسی دور میں علم کا مرکز تھا۔ یہاں پہ پلیٹو، ارسطوٹل، بڑے بڑے فلسفی جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جنہوں نے پوری دنیا میں بڑے کام کیے ہیں، ہر چیز کو ٹچ کیا ہے۔ تو اس دور میں یونانی انسانی حقوق کو بہتر طور پر انہوں نے پیش کیا۔ اور یونانی بتائیں کیا کہتے تھے کہ یہ کائنات دیوتاؤں نے بنائی ہے، لہذا ان کی اطاعت لازمی ہے۔ اور وہ دیوتا جو ہوتے ہیں، یعنی ان میں سقراط، افلاطون اور بقراط نے دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق قانون فطرت کو بیان کیا۔ انسان کا وہی حق ہے جو دیوتاؤں سے دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا حق انہوں نے کہا کہ یہ بھی دیوتا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کو مارنا، کسی کے مال پہ قبضہ کرنا، یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی تھی۔ اس کے بعد اگلا دور آتا ہے قدیم روم کا دور۔ قدیم روم بھی ایک دور میں بڑا ہی علم کا مرکز رہا ہے۔ تو قدیم رومی جو تھے وہ قانون فطرت کے حامی تھے، اور ان کے مطابق سب کے حقوق ہوتے ہیں، چاہے وہ روم کا باشندہ ہو یا جس ملک کا بھی باشندہ ہو۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی، لیکن ان کے مطابق قانون میں غلامی جائز تھی، اور آج ایسا نہیں ہے، آج جدید دور میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر قرون وسطیٰ، قرون کہتے ہیں صدی کو، وسطیٰ سینٹرل، یعنی قرون وسطیٰ کا دور جو ہے نا، یہ 500 سے 1500 تک۔ اس دور میں زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ چھائے رہے۔ مسلمانوں کو ایک طریقہ کار تھا، ہر انسان کا اس میں حق دیا جاتا تھا، قرآن میں، حدیث میں وہ موجود ہے۔ لیکن یورپی یا عیسائی جو دنیا تھی جس نے آج ترقی کی ہے نا، وہاں پہ چرچ تھا، یعنی جو پادری کہتا تھا وہی سچ ہوتا تھا، پادری جو کچھ کہتا تھا وہی حقیقت ہوتی تھی۔ لیکن اس دور میں یعنی 15ویں صدی کے بعد جو ہے نا، یہ چرچ کا دور ختم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ انسان کے کیا کیا حق ہوتے ہیں۔ آگے جدید دور میں ہم جب آتے ہیں تو جدید دور میں خاص کر جنگ عظیم دوم کی بات ہم کرتے ہیں، کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس میں یعنی انسانی حقوق پہ زور دیا گیا، اور بہت سارے ملکوں میں ان کو جو آئین تھا اس نے بھی ان کو تسلیم کیا ہے۔ ان میں دیکھیں بادشاہ جان اور عوامی معاہدہ 1215، جس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں، اور یہ تاریخ دان اور خاص کر انگریز اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ جان ایک ظالم بادشاہ تھا۔ عوام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ کام کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے عوام آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ بادشاہ نے
ان کی باتیں مان لی کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو یہ اس چیز کی آزادی ہے، تو اس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ درجہ ذیل اقدامات انسانی حقوق کی تاریخ کے اہم واقعات میں شامل ہیں۔ اس میں پہلا پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی عجمی کو عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح آپ کی بیویوں پہ آپ کے حق ہے، آپ کے بیویوں پر آپ کا حق ہے۔ اچھا، اسی طرح سود ختم کر دیا، کسی پہ ظلم نہ کرو، یہ ساری باتیں بیان کی۔ پھر برطانوی میگنا کارٹا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں 1215، دا میگنا کارٹا آف 1215 اس کو کہتے ہیں۔ پھر انسانی حقوق کا فرانسیسی المیہ، یہ 1789 میں یہ فرانس کے اندر انسانی حقوق پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ انسان کے یہ حق ہوتے ہیں۔ پھر انسانی حقوق کا امریکی بل 1789 بڑا امپارٹنٹ ہے، اور اس میں انہوں نے بہت بڑی ایک تحریک چلی، اور یہ کالے لوگ جو تھے جن کو غلام بنا دیا جاتا تھا، جن کو اس میں نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ آپ ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے، تو غلام جو تھے غلامی کو ختم کیا گیا۔ پھر جنیوا کنونشن 1864 میں، تو بالکل ہی دنیا سے انہوں نے جنیوا کنونشن میں یہ کہا کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، جائیداد کا حق ہے، اور اسی طرح بے شمار حقوق کے آگے ہم پڑھیں گے اس میں دیے۔ پھر اقوام متحدہ نے ابھی انسانی حقوق کا ایک منشور پیش کیا، اور اس میں یہ کہا کہ دنیا کا ہر رکن ملک اس پہ مکمل کرے گا، عمل درآمد کرے گا، اور آج اس کے لیے انسانی حقوق کی انٹرنیشنل لیول پر تنظیمیں موجود ہیں، ہر ملک کے اندر ان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، کسی آدمی کو اس کے حقوق سے دور کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جی بالکل قانون موجود ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر بھی انسانی حقوق کے ادارے کام کر رہے ہیں۔ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ میں نے بریفلی آپ کو حقوق اور اس کی تھوڑی سی تاریخ بتائی ہے، ٹھیک ہے۔